عوامین کو جنرل مشرف نے ان کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے نام پہ لائن آف کنٹرول پہ باہر لگا لی تھی نا، اس دن سمجھ لیں کشمیر، ہم نے یہ بات طے کر لی تھی کہ ادھر کا کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے، ایل او سی سے اس طرف ہمارا ہے، ایل او سی سے اس طرف ان کا ہے۔ اس کو ابھی تک چونکہ عوام کو اتنے زیادہ ان کے پاپڑ بیل دیے گئے ہیں کہ اب عوام نہیں اس بات کو سمجھتی، عوام سمجھے گی بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے کتنے سال ہمیں 75 سال ہماری زندگیوں کے برباد کر دیے، سارا پیسہ قرض کی شکل میں کھا گئے۔ ملک ہمیشہ سیاسی استحکام سے بنتے ہیں، فوجی استحکام سے کبھی ملک نہیں بنے، کبھی بھی فوجی جو ہے کبھی بھی اچھے اسٹیٹسمین نہیں ہو سکتے، ملک کو کبھی بھی فوج نہیں سنبھال سکتی، ملک کو ہمیشہ سیاسی لوگ، سیاسی ادارے، سول ادارے، یہ جو سول انتظامیہ ہے وہ مستحکم رکھتے ہیں۔ اور آج یہی مسئلہ ہے، انٹرنل پرابلم بن چکی ہے، دہشت گردی کتنی ہو رہی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی اگر عوام ساتھ ہو جائے، تو عوام کیسے ساتھ ہوگی؟ جو عوام ہے، پاکستان کی عوام ہے، ان کا ریاست کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ کسی کا اعتماد ہی نہیں۔ ہمارے ہر بندہ جو ہے جو بھی غلط کام ہوگا نا وہ یہ نہیں کہے گا اس بندے نے غلط کیا ہے، پاکستان کرپشن ہو رہی ہے، پاکستان فلانا کام ہو رہا ہے، پاکستان۔ بھائی ملک کو تو نہ برا کہو، کرپشن تم کر رہے ہو، سرکاری ملازم جو ہے ساری دنیا کو پتا ہے کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کی رشوت دیتے ہیں، سب کو پتا ہے، سارے سرکاری، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پینشنز بھی لیتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ پوچھے 1958 میں جو پہلا قرضہ لیا تھا ہم نے ادھر سے لے کے آج تک 127 ارب بلین ڈالرز کا جو قرضہ چڑھ چکا ہے وہ کس نے کھایا ہے، کدھر گیا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے؟ پکڑو۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، میں یہ کہتا ہوں ٹھیک بات ہے، جیسے لاطینی امریکہ کے ملک نے کہا تھا ٹھیک ہے، پھر باہر کے ملک کو یہ جو آئی ایم ایف اس کو کہے نا، پھر یہ جو پیسہ ہے یہ ہمارے پاس آڈٹ ہے، یہ پیسہ تم نے ہمیں دیا تھا، اتنا پیسہ ہمارا برباد ہو گیا منی لانڈرنگ کی شکل میں، لندن میں پڑا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے، دو واپس کرو، نہیں کرتے جاؤ، ہم بھی نہیں دیتے، دوڑ جاؤ، جو کرنا کر لو۔ پھر صحیح کہتے تھے مولانا حاتم کہ دوڑ جاؤ، پھر ہونا بھی یہی چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، لیکن لیڈرشپ آپ کی دلیر نہیں ہے، بزدل ہے، ہمارے نہیں ہیں یہ لیڈرز۔ کشمیر کا مسئلہ بھی انہوں نے خود ہی تباہ کر دیا۔ پھر دیکھیں اکتوبر 2004 میں جنرل مشرف صاحب کہتے ہیں 4 نکاتی حل دے دیا، جنرل مشرف صاحب نے 4 نکاتی حل بھی کشمیر کا دے دیا۔ پہلے تو لائن آف کنٹرول کے طرف باہر لگوا دی، یہ طے کر دیا کہ بھائی ادھر تم ادھر ہم، جیسے انہوں نے 1971 کو توڑا، جب انہوں نے 58 میں ملک پہ قبضہ کر لیا نا، جب یہ آ گئے تو ان کو عملی طور پہ یہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ بھٹو بہت شاعر آدمی تھا، چلاک آدمی تھا، کیسا اس نے یا کو بھی کھلا چھوڑا۔ یہ کہا جاتا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ 1965 کی وار جو ہے جنرل یہ بھٹو نے کروائی تھی، ایک میجر جنرل تھے اور ان کو ساتھ ملا کے یہ سارا پلان ادھر بنا تھا، افتخار نامی تھا شاید، وہ بعد میں اس نے پروموٹ بھی کیا تھا، مری میں یہ پلان ہوا تھا۔ پھر دیکھیں کمال ہوشیاری سے 71 کروایا، پھر کہا ادھر ہم ادھر تم، عملاً طے کر دیا۔ پیپلز پارٹی کو صوبائی جماعت تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا مغربی پاکستان ہمارا حصہ تھا، مغربی پاکستان یہ تھا، مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا۔ مشرقی پاکستان میں 1971 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ایک بندہ بھی نہیں کھڑا کیا، کیوں؟ پلان تیار تھا، وہ چلاک آدمی، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، نیشنلائزیشن کی پالیسی سے ملک سے سرمایہ فرار ہو گیا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بھرپور ان کا ہمیں مطالعہ پاکستان میں یہ پڑھانا چاہیے، کریٹیکل پڑھانا چاہیے۔ اور تم لوگ کتابیں نہیں لکھ سکتے تو کسی گورے کو دے دو۔ آج بے شمار ایسی کتابیں گوروں کی پڑھی ہوئی ہیں جو بالکل ایکچوئل بات بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کس طریقے سے انہوں نے ہماری نسلوں کو غلام بنایا۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ دولت شاہ کے نظام تعلیم 1858 کا میٹرک کا امتحان آج تک رائج ہے، ختم ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ دولت شاہ کے چوہے جو ہیں، اگر ان کے اوپر سے وہ جو لوہے کا کپ ہے اتار دیا جائے گا، یہ سوال اٹھانا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، یہ تو ہمیں رہنا مشکل کر دیں گے۔ دیکھیں نا کیا مری کے واقعے میں لوگ اٹھے، تھوڑا سا سوشل میڈیا ٹرینڈ بنایا، پوری انتظامیہ کو مصیبت پڑ گئی۔ آج مسکان کو اٹھا رہے ہیں، یہ تامل ٹائیگر جو ٹیپو سلطان کے علاقے کی، جس نے نقاب میں اللہ اکبر کیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات سمجھے کہ بھائی جو قائد اعظم آپ کو بات کرتی یہ رہنے نہیں دیں گے، تو اس وقت جب ہم آپ کو کہتے تھے ہمارا ساتھ دو، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کو فالوور کرتے تھے۔ ہم انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، یونائٹڈ انڈیا، تو آپ بھوک دو نا انڈیا کو،
اب جینوسائیڈ میں آؤ نا, نسل کشی میں آؤ, ہم چونکہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ حدیث ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک جسم کی مالک ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے گی تو پورے جسم کو پہنچے گا. ہم یہ کہتے ہیں نہیں, ظلم ہے, زیادتی ہے. لیکن یہ لوگوں نے بھی تو ان کا ساتھ دیا نا. آج ہم کہتے تھے اس وقت تحریک پاکستان چلاتے تھے تو یہ کرتے تھے. تو انڈیا کے لیے کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دے دیتا ہے تو یہ ہو جائے گا. اب مشرف کے 4 پوائنٹ کی بات کر رہے تھے. مشرف کے جو 4 پوائنٹس ہیں اس نے کیا کہا؟ پہلا پوائنٹ اس نے کہا جی فوجیں واپس چلی دونوں طرف. یہ تو تیسرا پوائنٹ ہے لیکن میں یہاں سے شروع کروں. پہلا پوائنٹ اس نے یہ کہا کہ جی آزادانہ آنے جانے دیا جائے, دونوں طرف کے کشمیریوں کو آزادانہ آنے جانے دیں, میل ملاقات کرائیں گے, ملیں ایک دوسرے کو. دوسرا جو ہے وہ ان کو جو داخلی معاملات ہیں, ان کی جو پانی شانی کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو حل کرنے دیا جائے, خود مختاری نہ دی جائے. دونوں جو ہیں ملک ساری افواج کو یہاں سے بھیج دیا جائے, پاکستان کی پاکستان واپس چلی جائے, اور جو کشمیر کے دونوں حصے ہیں یہ آپس میں لوگوں کا انٹریکشن اور یہ سب کچھ کریں, ملے جلیں, خود مختار حیثیت نہ دی جائے. ایسا انتظام کیا جائے جو پاکستان, انڈیا اور کشمیری جو حریت تھی اس کے نیچے جو ہے اس سارے نظام کو چلایا جائے. لیکن کشمیری عوام نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, مسترد کر دیا تھا یہ فاصلہ. تو آج اگر ہم کشمیر کی بات دوبارہ پھر ابھی کہنا شروع ہو گئے, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے پچھلے ہفتے میں جب انہوں نے یہ بات کی تو کہا یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اندر جو چیپٹر قوم کو نہیں نہ بتائے وہ ہندوستان میں چھپ گئے ہیں, کچھ چھپ گئے ہیں. جس طرح حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنی تھی سکوت ڈھاکہ پہ, بنگلہ دیش پہ, اس وقت کے چیف جسٹس سے حمود الرحمان, وہ کمیشن بنا, رپورٹ لکھی, کیسا ملک ہے. آج تک پاکستان میں پبلش ہی نہیں ہوئی. ساری حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہاں پبلش ہوئی تھی؟ انڈیا میں. وہاں سے ہم تک پہنچے. بھائی پھر کمیشن کیوں بناتے ہو؟ وہ ہمارے چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں بڑے اچھے جہاندیدہ وہ ہیں, سیاستدان ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں او یار پرانی گل مٹی پاؤ روٹی چھوٹی کھاؤ, مٹی پاؤ روٹی چھوٹی کھاؤ. وہ یہ کہتے ہیں مٹی پاؤ روٹی چھوٹی کھاؤ. وہ اتنے بھی کشمیر تک یہ آئی مٹی پاؤ روٹی چھوٹی کھاؤ, تجارت کھول دو. آج یہ بنا ہوا, یہ انڈیا کہہ رہا ہے, نیشنل سیکورٹی پالیسی میں انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بات نکلی ہے. اور میں یہ بات بتا دوں, میں مودی کو جب سے جانتا نا, یہ مودی جو ہے بہت چلاک آدمی ہے, ہی از ویری کمپیٹنٹ. جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے کہا تھا میں کشمیر کو بنا, آج تک کوئی بھی بھارتی وزیر اعظم اتنا دلیر نہیں آیا, اس نے دیکھے کر کے دکھایا ہے. 2019 میں 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت اس نے آئین سے ختم کر دی ہے, بل بھی پاس کرا لیا ہے. ہمارے ہاں تو لوگ نا 370 پہ نعرے لگاتے تھے, وہ جناب ادھر شروع ہو گیا. کسی نے ہمارے کسی بندے نے اخبار نویسوں نے کالم نویسوں نے جوڑ کے وزیر خارجہ کو بھی کہا وہ پاجی 370 مانتے ہو, جب تم مانتے ہی نہیں تو احتجاج گل ہی کر دو پہ. مطلب کہ اوہ پھر اس کے بعد وہ ہوش آئی. یہ تو حالت ہے آپ کے فارن منسٹروں کی. آپ کے ملک میں فارن منسٹر کو تو چڑھی ہوئی ہے کہ مجھے صبح پنجاب مل جائے, سرائیکی صبح میں مجھے وزیر اعلیٰ بنا دو. یہ تو حالت ہے ہماری لیڈرشپ کہ وہ کہہ رہے 370 کو تو پاکستان مانتا ہی نہیں, آرٹیکل 35A کو ہم مانتے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ متنازع ہے. تو جب انہوں نے اس کو ختم کیا سارے ملک کے احتجاج شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا کر کے دیکھ لیں, ریکارڈ نکالیں, سارے اس ریکارڈ پہ اس کے خلاف بول رہے تھے. لیکن جیسے ہی میڈیا نے اس بات کو پبلش کیا کہ ہم 370 کو مانتے ہیں, ہم نے کہا نہیں مانتے. تو پھر احتجاج کی, جب آپ مانتے ہی نہیں تو پھر کیوں کہتے اس کو بحال کرو, اس کو بحال کرو. ہمارے ہاں یہ کام شروع ہو گیا تھا, آفیشیل اسٹیٹمنٹ آنی شروع ہو گئی تھی کہ 370 کو انڈیا کو کہتے بحال کرو. تو جب اس سے پہلے جو ہمارا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم 370 کو بھی نہیں مانتے, تو جس چیز کو ہم مانتے ہیں اس کو بحال کیوں کرا رہے ہو. پھر یہ بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کام شروع, پھر کووڈ آ گیا, کیسا انہوں نے مزے سے کام سارے اپنے کام سے دے کر لیے. اب صورتحال یہ ہے, ہونا یہی ہے. یہ 100 جوتے بھی کھائیں گے 100 پیار. میں مودی کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ چکا ہوں, اس نے کہا 2032 تک کشمیر ہمارا ہوگا, پورا کشمیر, آزاد کشمیر بھی, گلگت بلتستان بھی, جو ہم نے خود ان کو رکھ کے دے دیا, جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا. اس کو اسی ٹائم دیکھے نا لٹکا کے رکھا ہوا ہے, لٹکا اسی وقت چاہیے تھا. 1947 میں ملک آزاد ہوا,
کشمیر کو متنازع رہنے دے، گلگت بلتستان کو، شمالی علاقہ جات کو ہم کیا کرتے؟ ہم فوری طور پہ اپنا حصہ بناتے. دیکھیں 1950 میں مارچ 1950 میں ہندوستان نے اپنا آئین نافذ کر چھوڑا. بہت بڑے بڑے بنیادی جو کام انہوں نے سب سے پہلے کیے، جاگیردارانہ نظام ختم کر دیا. انگریز کی نہیں مانی نہرو نے، انہیں ہلکا جاتندہ سب توڑ دی، صوبے توڑ دیے. انگریز لگا گیا تھا، آپ کے ملک میں لکیریں لگا کے گیا. میں کہتا ہوں گئی نہیں لکیریں. سندھ میں آج میں اکثر کہتا ہوں سندھ میں کیا لکیر لگی ہوئی ہے؟ ایک طرف مہاجر ہیں، ایک طرف سندھی ہیں. یہ کب نیشنل، ان کے اندر نیشنلزم کو پروموٹ کر دیا، کٹھے نہیں رہیں گے. آگے آ جائیں، آپ بلوچستان میں آ جائیں، بروہی ہیں، پشتون ہیں، نہیں کٹھے ہوں گے. ادھر پنجاب میں آ جائیں، نیچے سرائکی ہیں، ادھر سینٹرل پنجاب کے پنجابی ہیں جو سکھوں کے ساتھ ہیں. اوپر آ جائیں تو آپ کو پٹواری مل جائیں گے. ساتھ کے پی کے میں چلتے ہیں، کے پی کے میں آپ کو ہند کو اور جو پختون ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی، کٹھے ہوں گے نہیں. اوپر گلگت بلتستان میں چلے جائیں، گلگت والے کہتے ہیں ہم گلگتی ہیں، وہ بلتستان والے کہتے ہیں ہم بلتی ہیں. ادھر کشمیر میں آ جائیں تو کشمیر میں بھی اپنے آپ کو کشمیری کو کہتے ہیں وہ نہیں مانتے. انہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کر لیا تھا، انہوں نے پہلے دن اور انہوں نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے کہا اس برے صغیر کا عالم ہی ہمیشہ روٹی کپڑا مکان رہا ہے. انہوں نے اس کو بھی جیسے اب یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہندو جو لیڈر ہیں وہ آخری بات ہے. ہندو جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ملک کو سپر پاور بنا سکتے تھے اور انہوں نے نکل جانا تھا. دیکھیں دونوں ملک ایک ہی وقت میں آزاد ہو رہے ہیں، چائنا، دونوں کی پوزیشنیں ایک ہیں. یہ بہت آگے نکل سکتا تھا ہندوستان اگر یہ اپنی اس انا سے، اس بات سے نکل جاتا. لیکن ہندو ہمیشہ تنگ نظر رہا ہے، ہندو اتنا لائق نہیں رہا، ہندو بنیا ہی رہا ہے. اگر یہ صرف یہ کر لیتے، مسئلے حل کر لیتے، اپنے ملک پہ زور دیتے، توجہ کرتے، آج یقین کریں ہندوستان دنیا کی سپر پاور ہونا تھا. اور ان کو نہیں سمجھ آئی، چائنا نے ترقی کر لی، یہ کر سکتے. یہ آج بھی یہ بات کو سمجھ لینا کہ یار جو ہمارے جو لیڈر سے، گاندھی تھا، جواہر لال نہرو تھا جس نے سیکولر انڈیا کا نعرہ دیا تھا، ہم اسی کو لے کے مینٹین کریں. سارے بنیادی مسئلے، 8 ہمسایہ ملک ہیں اس کے، 8 کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، سرحدی لڑائی ہے. کوئی ایک ملک دکھا دے، او بھائی چھوڑ دو، اتنا بڑا تیرا ملک ہے، تم اتنی اچھی ترقی کر سکتے ہو. تو اینڈ میں یہی بات کہیں گے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کا جو سلوشن ہے آخر پہ یہی ہونا ہے، یا جنگ ہونی ہے. اگر جنگ کرنی ہے تو ڈیسائسو کرنی ہے، اگر نہیں کرنی جنگ ایسے ہی رہنا. جنگ ہونے کسی نے نہیں دینی، کسی اسٹیٹ نے جنگ نہیں ہونے دینی، کیونکہ جنگ ہوئی تو یہ نیوکلیئر جنگ ہونی ہے. ہم جو ہیں، ہماری جو دفاعی پالیسی ہے اس میں ہم ڈیفینسو نہیں ہیں، اوفینسو ہے. ہمیں کبھی بھی ڈیفینسو نہیں ہو سکتے. چھوٹا ہمارا ملک ہے، ہمارے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے جو تھی، جس کا ہم نعرہ لگاتے رہے. دیکھیں نا کیسی تو جو اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان کو ساتھ ملاتے رہے. کتنے سال ہم 80s میں 1983 میں یہ بنی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ. انڈیا پہ حملہ کرے گا ہم پیچھے افغانستان کو نکل جائیں گے. آج وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا رولا یہ پڑا ہے. افغان پالیسی کو ہم ہی مانتے ہیں. افغانی کہتے تھے جی امریکہ چلا جائے گا افغانستان سے حملہ نہیں ہوگا. پھر دیکھ ہماری فوج پہ حملہ ہو گیا، ٹی ٹی پی حملہ کر رہی اور ہم پاگل ہوئے بیٹھے.